السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6 آج آپ کا اسلامیات کا مڈ ٹرم کے سلیبس میں سے یہ سیکنڈ لاسٹ لیسن ہے۔ آپ کی کتاب میں ہے پیج نمبر 65 پیج نمبر ہے، اور اس میں جو ہیں شخصیات ہیں اسلامی تاریخ کی اہم شخصیات۔ تو آپ کے نصاب میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ ام المومنین، مومنین کی ماں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پہلی زوجہ محترمہ تھیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو تھیں، جب آپ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو ان کی عمر 40 سال تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ آپ سب جانتے ہیں حضرت خدیجہ مکے کی امیر ترین شخصیات میں سے تھیں۔ ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان تجارت دیا تھا کہ وہ شام میں لے جا کر فروخت کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ بھی گئے تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا، اور جب واپس مکے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی، اور بہت زیادہ حضرت خدیجہ کو منافع بھی اس میں حاصل ہوا۔ تو حضرت خدیجہ نے اس سے متاثر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا وغیرہ سے مشورہ کر کے یہ نکاح کا پیغام قبول کر لیا، اور آپ کی شادی ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کی کنیت جو تھی ام ہند تھی، اور آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں، اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، اور آپ پر ایک خوف طاری تھا، ہیبت طاری تھی، اور آپ کپکپاتے ہوئے جب گھر میں آئے تو حضرت خدیجہ نے آپ کی کیفیت جب دیکھی تو آپ کو بہت ڈھارس بندھ آئی، اور آپ کی دلجوئی فرمائی، اور آپ کو بہت زیادہ تسلی دی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنا شادی کے بعد تمام مال و اسباب حضرت خدیجہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام مال اپنے استعمال میں لانے کے بجائے سب دین اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو جو غلام اور لونڈیاں دی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی آزاد کر دیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ کی خدمات اسلام کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ آپ مسلمان ہونے والی خواتین میں سب سے پہلی خاتون تھیں، اور حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لحاظ سے بہت زیادہ ساتھ دیا تھا، اور جس سال حضرت خدیجہ کا نبوت کے 10ویں سال جب انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، اور آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ غم کا سال تھا جس سال آپ کی وفات ہوئی۔ تو حضرت خدیجہ کے بارے میں نے آپ کو یہ مختصر سا بتایا ہے، اور ایک بات اور کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے ہی 2 صاحبزادے ہوئے، جن میں سے ایک حضرت قاسم تھے اور ایک حضرت عبداللہ، جن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اور 4 بیٹیاں تھیں، اور یہ چاروں بیٹیاں بڑی ہوئیں، اور ان میں حضرت زینب تھیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ تھیں۔ ٹھیک ہے، یہ 6 بچے تھے حضرت خدیجہ سے۔ تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی. وہ اس وقت ایمان لائیں جب بہت سے لوگ کافر تھے. انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا. انہوں نے اپنا زر و مال مجھ پر قربان کر دیا جبکہ دوسروں نے مجھے محروم رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے اولاد بھی دی. تو یہ حضرت خدیجہ کے بارے میں نے آپ کو مختصراً بتایا ہے. آپ سب اس لیسن کو خود پڑھیے. یہ ہماری ماں تھیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں مومنین کی ماں قرار دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں، ازواج تھیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی مائیں قرار دیا ہے. تو آپ ان کو پڑھیے اپنی ماں کے بارے میں کہ وہ کیا تھیں، کیسی تھیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت دلچسپی پیدا ہوگی. اب میں آپ کو اس کا ہوم ورک دیتی ہوں. اس کے میں نے آپ کے لیے کچھ سوالات تیار کیے ہیں، یعنی صرف 3 سوالات ہیں. ان سوالات کے تحت بھی آ سکتا ہے ایگزام میں، اور صرف ایک نوٹ بھی آ سکتا ہے ایگزام میں یا ٹیسٹ میں کہ حضرت خدیجہ پر نوٹ لکھیے. تو آپ نوٹ لکھنے کے لیے علیحدہ سے کچھ یاد نہیں کریں گے، بلکہ حضرت خدیجہ کے متعلق جو کچھ ان سوالوں میں ہے، یہ 3 سوالوں میں ہم نے سمیٹ دیا ہے، یہی آپ نوٹ میں لکھ دیں گے. پہلا سوال، حضرت خدیجہ کون تھی؟ تو جواب میں حضرت خدیجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 25 برس رہیں. نکاح کے وقت ان کی عمر 40 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے. دونوں بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. آگے دیکھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ دوسرا سوال ہے، اسلام کے لیے حضرت خدیجہ کی کیا خدمات تھیں؟ تو جواب میں دیکھیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو اس کی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں حضرت خدیجہ نے آپ کو بڑے اچھے الفاظ میں تسلی دی. ایک تو یہ خدمت آپ کی. دوسری دیکھیں، عورتوں میں سب سے پہلے آپ ہی اسلام لائیں اور تاحیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار اور غمگسار رہیں. حضرت خدیجہ نے اپنی تمام دولت تبلیغ اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی. جب کفار مکہ نے معاشی و معاشرتی مقاطعہ کیا، بائیکاٹ یعنی کیا، تب بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور شعب ابی طالب میں محصور رہ کر ہر مشکل کا مقابلہ کیا. یعنی مکے سے باہر آپ کی پوری فیملی چلی گئی تھی، پہاڑوں میں رہ رہے تھے، اور 3 سال آپ ان پہاڑوں میں رہے تو حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ تھی. تو یہ آپ کی خدمات تھیں اسلام کے لیے. آگے دیکھیں، حضرت خدیجہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے بے حد محبت کرتے تھے. آپ کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی. وہ اس وقت ایمان لائیں جب لوگ کافر تھے. انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا اور انہوں نے اپنا زر و مال مجھ پر قربان کر دیا جبکہ دوسروں نے مجھے محروم رکھا اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی. 11 رمضان 10 نبوی میں آپ کا انتقال ہوا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا جس سال ان کی وفات ہوئی. تو یہ حضرت خدیجہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. حضرت خدیجہ کی کنیت یہاں پہ لکھیں. ان کی کنیت ام ہند تھی. ان کی کنیت ام ہند تھی. ام ہند تھی اور ان کا لقب طاہرہ تھا. ان کا لقب طاہرہ تھا. یہ بھی ضروری ہے، دیکھ لیجئے.